چل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم لیسن نمبر 16 کے ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ 107، ٹھیک ہے، 107 پر ہے ہم۔ اور دیکھیے گا ولی صاحب، دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز تمارین، پڑھیے۔ عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، ہے نا، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ متی یذهب الاب الی السوق، تو اس لیسن کے اندر جو بتایا گیا ہے تو اس کے مطابق آپ جواب ڈھونڈیے اس کا کہ متی یذهب الاب الی السوق مطلب سوال کا مطلب بتا دیجیے اور پھر اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیجیے۔ جی متی یذهب الاب الی السوق، جی بابا کب جائیں گے ہاں بازار کی طرف، ہاں، یا جاتے ہیں، یا جاتے ہیں کوئی بازار مسئلہ کی نہیں۔ طرف؟ تو کیا جواب اس کا ڈھونڈ سکتے تو بتا دیں۔ تو اس کا والد صاحب ان کے کب جانا چاہ رہے تھے وہ، یا کب جائیں گے ان کے والد صاحب؟ کب کہا تھا انہوں نے کہ میں جاؤں گا؟ سیذهب الی السوق بعد الصلاۃ۔ ہاں بس، تو ہم مختصر سا جواب دیں گے۔ ہمیشہ کیا کرنا چاہیے ہم نے والد صاحب؟ جواب کیا کرنا چاہیے؟ مختصر دینا چاہیے، زیادہ لمبا۔ تو ہم کتنا کہیں گے؟ جواب اتنا کافی ہے کہ سیذهب، بس سیذهب کیا کہیں گے ہم؟ سیذهب، یا بس ہم قریب جائیں گے، بس سیذهب بعد الصلاۃ، بس خلاص، سیذهب بعد الصلاۃ، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا، نمبر 2 جو ہے اس کے بعد کا جو سوال ہے، ماذا یرید الحسین، حسین کیا چاہتا تھا، یا حسین کیا چاہتا ہے؟ ماذا یرید الحسین، حسین کو کیا چاہیے تھا؟ واٹ ڈز حسین وانٹ، ہے نا، حسین کو کیا چاہیے؟ ارید تو دیکھے گا ولی صاحب، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یریدو اریدو نریدو، ہے نا۔ جی تو ہم اگر صرف کہیں گے کہ بھی مجھے ایک پین چاہیے، مجھے ایک قلم چاہیے، مجھے کتاب چاہیے، تو ان لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہاں پر ہمیں، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ مجھے کتاب چاہیے، مجھے قلم چاہیے، تو کیا کہیں گے ہم؟ بغیر ان کے کہیں گے ہم۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں اب ہم مجھے کتاب چاہیے، یا مجھے ایک کتاب چاہیے، مجھے ایک ڈکشنری چاہیے، مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے ایک گھر چاہیے، آپ کچھ بھی کہیں گے تو یہ کیسے کہیں گے آپ بتائیے گا؟ اريد قلم، اريد قلما، اريد کتابا، اريد سیارتا، کلیئر ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کوئی ایکشن دکھانا چاہیں گے اس میں، ابھی اس میں ایکشن نہیں دکھا رہے آپ صرف یہ چاہ رہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، اريد بیتا، مجھے ایک ڈکشنری چاہیے، اريد معجما، ڈکشنری کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ معجما، اريد معجما، مجھے ایک ڈکشنری چاہیے، ہے نا۔ اريد معجما باللغت الانجلیزیہ، باللغت الفرنسیہ، باللغت العربیہ، ٹھیک ہے یہ بات۔ لیکن جب ہم ایکشن کو بھی دکھانا چاہیں گے، میں جانا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، میں پینا چاہتا ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس میں سارا کچھ ایکشن ہے۔ تو اس میں جب ہم ایکشن دکھا رہے تو یریدو اریدو نریدو سب کے ساتھ جو ہے نا ان لگے گا، ہے نا۔ مثلا ہاں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے گے آپ؟ دیکھیے گا، پوچھنے کے لیے سارا لفظ بتائیے گا، 2 منٹ آپ کا لیں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہاں صرف ہاں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ اريد اسال، ان کے ساتھ لگائیں گے ہم، اريد اريد ان۔ جب ہم ایکشن بھی دکھا رہے ہیں اس جملے کے اندر تو ہم کیا کہیں گے؟ اریدو کے ساتھ اريد عن الاصل، اريد ان اسأل، اريد ان اسال، ایسا کہیں گے ہم۔ کیا کہیں گے ہم؟ اريد ان، I want to، ہاں میں I want to ask، I want to ask، تو اريد ان ہمیشہ لگا رہے گا، وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آف دا سینٹینس کا ہے، وہ جو ہے نا ٹکڑا ہے، وہ لازم ہے، وہ ہے نا، وہ ہٹے گا نہیں وہاں سے۔ اريد ان، یريد ان، تريد ان، نريد ان ہر جگہ پہ، اریدو یریدو نریدو کچھ بھی کہے آپ، لیکن ان چلے گا، ہاں، لیکن ایکشن والے اس میں جب ہم ایکشن دکھا رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ اريد عن الاسئلہ، نہیں، اریدو ان اسأل، اريد ان اسال، اریدو ان اسال، اسأل، اسألو میں پوچھتا ہوں۔ ابھی دیکھیے گا، جو ہم پوچھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہی لفظ استعمال کریں گے وہاں پر، لیکن ان کے ساتھ استعمال کریں گے ہم۔ اريد عن الاسئلہ، میں پوچھتا ہوں تو کیسے کہیں گے ہم؟ میں پوچھتا ہوں، اسال، اسألو، میں پوچھتا ہوں تو کیا کہیں گے ابراہیم صاحب؟ اسألو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اب
کیسے کہیں گے اسی جو اسألو کو اسألا کر دیں گے أريد أن أسأل اریدو ان اسألا ان کی وجہ سے منصوب کر دیں گے اس کو اریدو ان أسأل بات کلیئر ہے جی ان کی وجہ سے منصوب پڑھیں گے اس کو ہم منصوب اتنی بات ہے میں لکھتا ہوں أكتب میں لکھنا چاہتا ہوں أريد أن أكتب بس یہی بات ہے میں سمجھتا ہوں مطلب میں سمجھتا ہوں أحفظ نہیں میں سمجھتا ہوں أفهم افہم میں سمجھنا چاہتا ہوں أريد أن أفهم بس وہی بات ہے افہموں کو افہمہ کر دیں گے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے منصوب ہو جا رہا ہے مضارع ہے نا ان جب بھی آتا ہے تو فعل مضارع منصوب بنتا ہے منصوب ہو جاتا ہے تو اريد ان افہمو نہیں کہیں گے اب ہم اريد ان افہما لیکن بات تو وہی رہے گی ہماری ہے نا میں یاد جی یہ میں یاد کرتا ہوں میں یاد کرتا ہوں मैं याद करता हूँ جی أحفظ ہاں اور میں یاد کرنا چاہتا ہوں أريد أن أحفظ بس اتنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے میں کھیلتا ہوں الأعمال میں کھیلنا چاہتا ہوں أريد أن أعمل بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے کلیئر ہے یہ بات ٹھیک ہے تو ماذا یرید الحسین حسین کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے حسین هو يريد حلاوة ہاں تو بس ہم کہیں گے کہ ہوا یرید حلاوہ وہ مٹھائیاں حلاوہ بھی ٹھیک ہے ہاں بس آپ اگر ہوا لگا دے تو بھی کوئی حرج نہیں نہ لگا دے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہوا یرید کہیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اچھا ماذا ترید سعاد ماذا تريد سعاد سعاد کو کیا چاہیے سعاد کیا چاہتی ہے سعاد کو کیا چاہیے سعاد سعاد کیا چاہتی تھی بتائیے گا ماذا ترید سعاد تريد یہ خاتون ماذا ترید سعاد سعاد کیا چاہتی ہے تريد مسترۃ ہاں صغیرۃ ہاں ہی ترید تريد تھرڈ پرسن ہی لگا دے تھرڈ پرسن وہی رہے گا نا فیمیل تھرڈ کا پرسن فیمیل تريد فیمیل تو وہی رہے گا نا تھرڈ پرسن میل تو آپ جو ہے نا زیادہ ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہیئر لگا دیں وہاں پر اور تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے وہاں پر تريد توریدو کا مطلب انتا بھی اور توریدو کا مطلب ہی ابھی توریدو انتا توریدو ہیا تم چاہتے ہو انتا توریدو انت تريد تم چاہتے ہو تو کیا کہہ رہے ہیں ہم انت تريد اور وہ چاہتی ہے تو وہ بھی کہہ رہے توریدو توریدو مطلب تم چاہتے ہو توریدو کا مطلب وہ چاہتی ہے ایک بار یہ ٹیبل پڑھا دیں ہاں ٹیبل ایسے ہی یاد ہوگا ٹیبل ایسا اوپر سے نیچے چلیں گے تو گر جائیں گے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ توریدو کا مطلب تم چاہتے ہو اور وہ چاہتی ہے یہ یاد رکھیے صرف ہاں اتنا ہی ذہن میں رکھیے آپ ٹیبل اوپر سے نیچے آتے جو ہے نا آپ کو ٹائم لگے گا ڈائریکٹ اسٹرائک چاہیے ڈائریکٹ اسٹرائک چاہیے ہے نا سمجھ گئے کہ نہیں چلے تو ماذا تريد سعاد ہی تريد بتائیے هي تريد مسترۃ مسطرتن مسترۃ صغیرۃ ہاں ہی تريد مسطرتن صغیرۃ ہاں یاد رکھیے گا اب نیچے کے ماذا تريد الام ماذا تريد ہاں من الذي يريد المسطرة ماذا تريد الام جی ماں کیا چاہتی ہے ماں کیا چاہتی ہے ہاں اس میں 5 سوال ہے چوتھا سوال بیچ میں آپ نے اسکپ کر جی دیا جی میں ادھر آتا ہوں میں ادھر آتا ہوں بعد میں جی نیچے جو لکھا ہے ماذا تريد الام الام جی تو ماذا تريد الام هي تريد 3 أمتار ہی تريدو کیا کہیں گے ابراہیم صاحب ہم ہی تريدو جب ہم تريدو کہہ رہے تو تريدو کا مطلب ہی بھی ہو رہا ہے اور انت بھی ہو رہا ہے نا ایسا یاد رکھنا ہے ہمیں گرامر کا ٹیبل نہیں یاد رکھنا ہے ہمیں ٹیبل جو ہے نا خود بخود یاد ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں رٹانا تو میں رٹا بھی دوں گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو ہیلپنگ کے لیے کہ مطلب سوچتے ہوئے کم از کم دماغ میں آئے ہاں اس کے بعد پریکٹس ہوگی تو الگ ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی یاد کرا دیں گے انشاءاللہ مگر وہ جو نا اس کی ایکسٹرا فیس لگے گی چلے انشاءاللہ اچھا ماذا تريد الام اچھا تو ہی تريد ماذا تريد الام ہی تريد هي تريد 3 ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے رہنے دیں ویسے سکھا دیں گے آپ کو ہاں انشاءاللہ هي تريد 3 أمتار من هذا القماش بس من القماش من القماش اب ہادہ کو ڈیلیٹ کر دے جواب میں هذا تو چونکہ ہم جو ہے نا وہ ہم بتا نہیں رہے بس ہی تريد 3 امتار من القماش کیا چاہتی تھی وہ قماش کیا لفظ ہے یہ شرٹ کپڑا جو فیبرک ہوتا ہے جو فیبرک ہوتا ہے ٹیکسٹائل جو ہوتا ہے جو آپ نے لایا کپڑا جیسے قماش کہیں گے ابھی ہم اس کو
تو جو کھلا کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹچڈ، اس کو قماش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کہ من الذی یرید المسطرۃ، سوال کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو؟ من الذی یرید المسطرہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل. بتائیے سوال کا مطلب پہلے مجھے. من الذی یرید المسطرہ، کس کو چاہیے تھا؟ ہاں وہ کون ہے جسے چاہیے تھا ہاں مسطرہ، لائن والا ڈکشنری. نہیں نہیں، مسطرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ مسطرہ مطلب اسکیل، مسطرہ کا مطلب اسکیل، رولر. کس کو چاہیے؟ ہاں تو اسکیل کسے چاہیے؟ من الذی یرید، کون ہے وہ جسے اسکیل چاہیے؟ تو کسے اسکیل چاہیے مطلب ایسا کہیں گے نا ہم. دیکھیے گا لفظ مسطرہ یاد رکھیے گا. مسطرہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں رولر، اسکیل. لیکن کوئی چیز رول جس کو کوئی ایسا پیپر ہو جس پر لائن کھینچی ہوئی ہو تو مسطر کہتے ہیں اس کو. ہم کنفیوز نہیں ہونا ہے اس سے. مسطر، ورق مسطر. ٹھیک ہے، آپ اس کو سبق میں دیکھیے گا دوبارہ. ورق مسطر کہیں گے اس کو، ہے نا. لائنڈ پیپر، رولڈ پیپر، لائن والا پیپر. کلیئر ہے؟ چلیے گا. اب جو ہے نا دیکھیے نمبر 2 کی ایکسرسائز، صحیح ما یلی، نیچے جو جملے ہیں ان کو کریکٹ کیجئے. یرید عمر قلما ازرق، یرید عمر قلما ازرق، عمر کو بلو پین چاہیے. تو یہ ٹرو ہے کہ فالس بتائیے گا؟ یرید عمر قلما ازرق، لا یرید دفتر، یرید دفترا. دفتری چاہیے. عمر کو کیا چاہیے؟ اس میں لیسن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قلم چاہیے. عمر کو کیا چاہیے بتائیے؟ نعم. اچھا وہ عمر کو، عمر یرید عمر قلما ازرق، عمر کو بلو پین چاہیے. تو آپ بس کریکٹ کر دیجئے، ٹرو کر دیجئے، اس کو ٹک کر دیجئے ٹرو. نمبر 2 کا جملہ، یرید ہشام اشیاء کثیرہ، ہشام کو بہت ساری چیزیں چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے کیا سبق کے حساب سے؟ نہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اب ہم اس کو کراس کر دیں، اس کو کراس کر دیں، اس کو اٹھا کے، ہے نا. اچھا نمبر 3 جواب کیسے لکھیں گے؟ مثلا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ ہشام کو کیا چاہیے تھا اس میں؟ ماذا یرید ہشام، لا کیا اس میں یرید ہشام اشیاء کثیرہ، ہشام کو بہت ساری چیزیں چاہیے تھی؟ کیا چاہیے تھا؟ ما یرید شیئا الان. ہاں تو وہ آپ اس کا جواب یہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ کراس کر دیں، اس پر کراس کر دیں، مطلب یہ ٹرو نہیں ہے، فالس ہے یہ. اور اگر آپ کو مزید اس کا جواب بھی کلیئر کرنے کا ہے اپنی پریکٹس کے لیے نوٹ بک میں، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہوا ما یرید شیئا. کیا لکھیں گے ہم اس کو؟ ہوا ما یرید شیئا. بس خلاص. یہ ایک اگر آپ اپنی طرف سے کچھ لکھنا چاہتے تو اس انداز میں لکھیں گے اب ہم، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جملے کی. تو ہوا ما یرید، الان نہیں ہوا ما یرید شیئا، الان. بس الان کی بھی ضرورت ہے. بس ہوا ما یرید شیئا. کلیئر ہے؟ نمبر 3 کا جملہ ہے کہ حفصہ عندها حقیبۃ سودا، حفصہ کے پاس بلیک بیگ ہے. حفصہ تو عندها حقیبۃ سودا، حفصہ کے پاس جو ہے نا بلیک بیگ ہے. تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ نہیں، اس کو بلیک بیگ چاہیے تھا. اچھا تو اب لکھیے، کیا لکھیں گے؟ اولا تو اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو کراس کر دیں کہ یہ فالس ہے یہ نمبر 3 کا. اور اگر آپ اپنے جملے میں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو کیسا بولیں گے؟ صحیح اسٹیٹمنٹ کیسا بولیں گے آپ؟ لا ما عندها حقیبۃ سودا. نہیں تو کیا چاہتی ہے وہ؟ حفصہ تو عندها حقیبۃ سودا. ہاں لا ما عندها حقیبۃ. ہاں بس لا ما جی. لا ما عندها. نمبر 4 الحسین فی المطبخ، حسین کچن کے اندر ہے. لا تو یہ بات صحیح ہے اگر غلط ہے تو حسین فی الحمام. ہاں تو اس کو کراس کر دے تو یہ ہو جائے گا ٹرو، فالس. اور اگر جواب دینا چاہے تو کیا کہیں گے آپ؟ الحسین فی المطبخ. الحسین فی الحسین فی الحمام. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں لا ہوا فی الحمام. لا هو فی الحمام. کیسے جواب دے سکتے ہیں اب ہم اس کا؟ لا هو فی الحمام. ایسا جواب دے سکتے ہیں یا تو کراس بھی کر سکتے ہیں، آپ کا دونوں صحیح ہو جائے گا. نمبر 3 کی ایکسرسائز ہے کہ ضع فی الفراغ، نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں پر رکھیے. نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں رکھیے. کیا رکھیے گا؟ الفعل یرید، لفظ جو فعل یرید ہے نا اس کو رکھیے گا بعد اسنادہ الی الضمائر المناسبہ، مناسب ضمیروں کے میں چینج کر کے. یعنی جو ہے نا صرف یریدو کو ہر جگہ یریدو نہیں رکھنا ہے. ہاں ولی صاحب نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں یریدو کا استعمال کرنا ہے، لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ، مختلف اسناد کے ساتھ. یعنی ضمیریں چینج ہوگی. یریدو، اریدو، نریدو، تریدو، یریدونا، تریدونا، یہ چینج ہوتا رہے گا. یہ اسی کو ضمائر کہہ رہے ہیں.
ہے نا, ضمائر یعنی اسناد چینج ہو جائے گی اس کی. اسناد کا مطلب آپ منسوب کر رہے ہیں اس کو, کبھی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں, کہ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں, کبھی تمہاری طرف منسوب کر رہے ہیں, کبھی آپ لوگوں, اس کی طرف تو کبھی ہم اریدو کہہ رہے ہیں, کبھی نوریدو کہہ رہے ہیں, کبھی یوریدو کہہ رہے ہیں, کبھی توریدو کہہ رہے ہیں, کبھی یوریدو نہ کہہ رہے ہیں, کبھی توریدینا کہہ رہے ہیں, ہے نا, یہ کہہ رہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعف الفراغ فیما یلی, نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں پر فل اپ کیجئے یا رکھیے, کیا رکھیے, الفعل یریدو, فعل یریدو کو استعمال کیجئے آپ وہاں پر خالی جگہ میں, لیکن بعد اسناد الی الضمائر المناسبتی, مناسب ضمیروں کی طرف منسوب کر کے. تو اب دیکھیے گا ماذا اور خالی جگہ میں یریدو کا استعمال کیجئے گا یا اخوانو. تو اب یریدو کی شکل کیا بنا سکتے ہیں اب ہم, جو کہ صحیح ہو, پھر ماذا یا اخوانو. تو یریدو کو آپ چینج کیجئے, ماذا تريدون, ہاں ماذا تریدون یا اخوانو. یریدو کی شکل کیا بنے گی یہاں پر اب, ماذا تريدون, ماذا, چونکہ ہم یا اخوانو کہہ رہے ہیں, اے بھائیو آپ لوگوں کو کیا چاہیے, ماذا تریدون یا اخوانو, ماذا تریدون. یا اخوان. کلیئر ہے. نمبر 2 کا جملہ, اختی تريد هذا القلم, اختی, تريد هذا القلم. ویری گڈ, اختی ترید هذا القلم, میری بہن کو یہ پین چاہیے, میری بہن کو یہ پین چاہیے. نمبر 3 کا جملہ ہے کہ هذه المجلة یا لیلا. ابراہیم صاحب, تريد هذه المجلة يا ليلى. ہاں لیلا کون ہے, مرد ہے یا عورت, خاتون. خاتون ہے. تو اب دوبارہ کہیے, آپ کیسے کہیں گے, تريدين هذه المجلة يا ليلى. ہاں کیا کریکٹ ہے, توریدو یا توریدین, بتائیے تريدين, جی. تريدين. ہاں اتوریدین, اتوریدین هذه المجلة یا لیلا, اے لیلا کیا تمہیں یہ میگزین چاہیے. تو اتوریدو نہیں کہیں گے, آپ نے پہلی مرتبہ اتوریدو کہا تھا, تو اتوریدو مرد کو کہیں گے. اگر یہ بات مرد سے پوچھیں گے تو کہیں گے اتوریدو هذه المجلة یا عمر, ہے نا. لیکن عورت سے پوچھ رہے ہیں یہ بات, تو اتوریدین کہیں گے اب ہم, اتوریدین هذه المجلة یا لیلا, اے لیلا کیا تمہیں یہ میگزین چاہیے. مجلہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے, مجلہ میگزین. میگزین, نیوز پیپر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے, صحیفتن, جی, صحیفتن, صحیفتن, جی. اچھا نمبر 4, اصحیفتن, دیکھو آ گیا وہاں پر وہ لفظ, اصحیفتن ام مجلتن یا اخی, اصحیفتن ام مجلتن یا اخی. صحیفتن تريد, تريد, جی, صحيفة تريد ام مجلة يا اخي. ہاں اب یہاں پر توریدو کہیں گے کیونکہ ہم اخی کی وجہ سے. اخ سے بات کر رہے ہیں, اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں کسی. تو اصحیفتن ترید ام مجلتن یا اخی, ترجمہ کیا کریں گے اس کا ہم, اصحیفتن ترید ام مجلتن یا اخی, ترجمہ کیا بنے گا اس جملے کا, کیا نیوز پیپر, کیا تم ام المجلة, اصحیفتن ترید ام مجلہ یا اخی. ولی صاحب کیا بنے گا اس کا ترجمہ, اے بھائی, اے ہاں؟ میرے بھائی, ہاں کیا آپ نیوز پیپر چاہتے ہو یا میگزین. ہاں, آپ کو نیوز پیپر چاہیے یا میگزین ہے میرے بھائی. ہاں یہ صحیح. اصحیفتن ترید ام مجلتن, کیا نیوز پیپر تمہیں چاہیے یا میگزین, اے میرے بھائی, اے میرے بھائی آپ کو میگزین چاہیے, نیوز پیپر چاہیے یا میگزین چاہیے. پھر نمبر 5, تو انا اور خالی جگہ میں اشیاء کثیرۃ من السوق, تو اب انا کے ساتھ جو ہے نا آپ چینج کیجئے گا, انا اريد, انا اريد, ماشاءاللہ, انا اريد اشیاء کثیرۃ, احسنت, ممتاز, انا اريد اشیاء کثیرۃ من السوق, انا اريد اشیاء کثیرۃ من السوق. کیا مطلب, جو مطلب بھی بتا دیجئے گا مجھے ابراہیم صاحب اس کا. انا اريد اشیاء ساری چیزیں چاہیے بازار سے, مجھے مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 6 کا جملہ ہے ماذا اور یا اخواتی. ولی صاحب, ماذا یا اخواتی, ماذا تريدنا یا تريدنا. ابراہیم صاحب صحیح کہا ولی صاحب نے, بتائیے گا, ہو سکتا ہے کوئی غلطی چیک ہے اس میں. ابراہیم صاحب کیا ہے, ماذا تریدنا, کریکٹ ہے. ماذا تریدنا یا اخواتی, اے میری بہنوں آپ لوگوں کو کیا چاہیے. ماذا تریدنا یا اخواتی, اے میری بہنوں آپ لوگوں کو کیا چاہیے. تو ہم بہت ساری عورتوں سے بات کر رہے ہیں تو تریدنا, ہم بہت ساری عورتوں سے بات کر رہے ہیں تو تريدنا, اور بہت سارے مردوں سے بات کر رہے ہیں تو تریدونا. تريدونا, کلیئر ہے. بہت سارے مردوں سے پوچھ رہے ہیں تو تريدنا, ہاں تریدونا, اور بہت ساری عورتوں سے بات کر رہے ہیں تو تريدنا. تریدنا, یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 7 کا جملہ ہے نحن اور مصحفا صغیرا. نحن, ابراہیم صاحب, نحن مصحفا صغیرا. نحن نريد مصحفا صغيرا. ویری گڈ. نحنو کے ساتھ کیا چلے گا, نريد, نحنو کے ساتھ کیا چلے گا, نريد. نريد چلے گا. نحن نريد مصحفا صغیرا,
مطلب بھی بتائیے گا مجھے اس کا. نحن مصحفا صغيرا. مصحف کیا لفظ ہوتا ہے؟ یہ مصحف کیا ہے؟ یہ مصحف اس کو قرآن کی اس کو کہتے ہیں. قرآن کی کاپی. قرآن کی کاپی کو جی کہتے ہیں. جی. تو نحن نريد مصحفا صغيرا، مجھے ایک چھوٹا سا قرآن چاہیے. چھوٹا سا قرآن کی کاپی یہ چاہیے. جی مصحف ویسے کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال نہیں نہیں، صحیفہ کا مطلب ہوتا ہے نیوز پیپر نا، وہ تو الگ لفظ ہے. صحیفہ بھی پڑھا ہم نے. تو صحیفہ اور مصحف میں فرق الگ الگ رکھیے. مسترا اور مستر میں لفظ الگ الگ، تمیز کیجیے گا، اس میں ڈسٹنگ کیجیے، اس میں ڈسٹنگوش کیجیے دونوں کو. مسترا اور مستر جو لفظ الفاظ کنفیوزنگ ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. مسترا اور مسترا کا مطلب اسکیل، اور مستر کا مطلب جس پیپر پہ لائن ہو، رولڈ پیپر مستر. صحیفہ اور مصحف. صحیفہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ نیوز پیپر. صحیفہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اور مصحف کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی جو کاپی ہوتی ہیں، ہے نا. میرے پاس کہیں گے بہت ساری قرآن کی کاپیز ہے، تو عندی مصاحف کثیرہ. مصاحف، مصحف کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے؟ مصاحف پڑھی ہے ہم نے لیسن میں. مصحف کی جمع مصاحف. اچھا. تو الطلاب نمبر 8 کا جملہ ہے الطلاب دفاترہم. الطلاب دفاترہم، تو کیا مطلب ہے اس جملے میں؟ بتائیے کیا لگے گا. الطلاب تريدون دفاترہم. ولی صاحب آپ بتا دیجئے گا، ابراہیم صاحب نے جو بتایا ہے صحیح ہے کہ یہ الطلاب دفاترہم صحیح ہے کیا یہ بات؟ یریدون آئے گا. تریدون کا مطلب یو. الطلاب یریدون تھرڈ ہے یہ. الطلاب یریدون، ہاں، تو الطلاب تریدون نہیں آئے گا. الطلاب یریدون دفاترہم. ہاں جناب ابراہیم صاحب یاد رکھیے گا. نمبر 9 کا جملہ ہے المدرسات الطباشیر. الطباشیر، طباشیر جو ہے نا، وہ جو پرانے زمانے میں ایک وہ ہوتا تھا چاک. پرانا اب تو نہیں لکھتے یہ بورڈ. پرانے زمانے اسکولوں میں دیوار پر جیسے بلیک بورڈ ہوتا تھا، دیواروں پر وہ جو ہوتا تھا، تو وہ ہوتا تھا مٹی کا چاک ہوتا تھا نا. جی جی. اب تو ختم ہو گیا، وہ تو دیہاتوں میں یوز کرتے ہیں. پتلا سا ہوتا ہے. ہاں وائٹ ہوتا ہے جی. تو اس کو چاک کہتے ہیں ہم، چاک. اب تو ڈیجیٹل چاک آ گئے سارے کچھ نا، چونکہ ڈیجیٹل بلیک بورڈ بھی آ گئے، ہے کہ نہیں. تو ڈیجیٹل ہر چیز ہو گئی، تو وہ جو ہے نا چاک بھی ڈیجیٹل ہو گیا. لیکن پرانے جس زمانے میں پڑھتا تھا، آپ لوگوں نے وہ ٹائم نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ آپ لوگ دیہات میں نہیں پڑھے ہوئے. میری جو شروعات ہے میری دیہات سے ہوئی اصل میں، تو میں نے دیہات میں پڑھا ہوا ہے 5ویں کلاس تک تو اردو. تو اس زمانے میں ہم نے جو ہے نا وہی تختی تھی مٹی کی، جو ہے نا تختی ہوا کرتی، جیسے کہ آج نوٹ بک ہوتا ہے. اس زمانے نوٹ بک پر نہیں لکھتے تھے. پینسل اگر ہوا بھی تو بہت ایڈوانس میں. ابتدائی اس میں جو ہے نا، ابھی تو کے جی کے اندر ہی جو ہے نا یہ لوگ نوٹ بک اور پینسل دے دیتے نا. ہم کو کے جی، ہمارا کے جی ہوتا ہی نہیں تھا پہلے. تو 6 سال کی عمر میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا تھا اس زمانے میں. 6 سال کے جب ہوتے تو فرسٹ اس میں ہوتا تھا. اس کے بعد شروع کرتے تھے، وہ سلیٹ ہوتی تھی، سلیٹ پر لکھتے تھے ہم، چاک سے لکھتے تھے. اس کو قلم بھی کہتے تھے. قلم بھی ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہے نا چاک سے لکھتا تھا. یہ وہ تباشیر، جی جی بالکل اس کو کہتے ہیں. آج کا چاک اور وہ والا چاک دونوں تباشیر کہلائے گا. ہاں آج کا اب ڈیجیٹل چاک ہے نا. اب تو القلم الیکٹرونک کہیں گے اب ہم. وہ جو بعض اسکولوں ابھی بھی وہ چاک ہوتے ہیں. چاک ہے جی جی کریکٹ. پاکستان میں چاک ہوتا ہے، وہی چاک ہے، وہی چاک ہے وہ. جی جی. پاکستان میں بھی جب فرسٹ کلاس تک میں نے پڑھا، جس کو انگلش میں چاک استعمال کرتے تھے. چاک اینڈ چیز انگلش کا ایک پروورب بھی ہے، چاک اینڈ چیز کے نام سے. مطلب کچھ لوگ اتنے سادے، انہیں فرق نہیں ہوتا چاک اور چیز میں. چیز کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ تو، وہ لیکن دکھتے دونوں سفید نا. لیکن کچھ لوگ اتنے سیدھے ہوتے کہ انہیں چاک اور چیز میں فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہاں وہ انگلش کا پروورب ہے اصل. بہرحال اب ہم انگلش اس طرف نہیں لے جانا چاہتے آپ کو. تو نمبر 10 المدیر قائمۃ اسماء الطلاب. المدیر قائمۃ اسماء الطلاب. یہ پچھلے والے کا بھی ہم نے نہیں کیا. ہاں وہ اچھا. المدرسات، اچھا المدرسات، ہاں یہ کر دیجیے گا. المدرسات یریدن، المدرسات یریدن الطباشیر. ٹھیک ہے. ٹیچر جو فیمیل ٹیچرس ہیں ان کو کیا چاہیے؟ چاک چاہیے لکھنے کے لیے. نمبر 10 المدیر قائمۃ اسماء الطلاب. قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو. قائمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لسٹ. قائمۃ الاسماء کا مطلب ہوتا ہے ناموں کی لسٹ، ناموں کی فہرست. تو المدیر قائمۃ اسماء الطلاب. تو المدیروں کے ساتھ کیا لگے گا؟ یریدو. المدیروں کے ساتھ کیا لگے گا؟ یریدو. المدیر یرید قائمۃ اسماء الطلاب. جی المدیر یریدو. المدیر یریدو. تو المدیر یرید قائمۃ اسماء الطلاب.
प्रिंसिपल को क्या चाहिए, स्टूडेंट के नामों की फहरिस्त, स्टूडेंट्स के नामों की फहरिस्त हाँ, तो कायमतुन का याद रखिएगा, कायमतुल अस्मा का मतलब नामों की फहरिस्त फहरिस्त। तो खालिद, वली इब्राहिम साहब, खालिद युरीदु, खालिद युरीदु, खालिद युरीदु जी। और अतुल्लाबु युरीदूना, युरीदूना जी, अतुल्लाबु युरीदूना, हाँ। और फातिमतु फातिमा तो तुरीदु, हाँ। और अत्तालिबातु तुरिदना, युरिदना, फातिमा तुरीदीना अल फातिमतु तुरीदु, या फातिमतु नहीं कह रहे, सिर्फ फातिमतु तुरीदु। क्या कहेंगे हम, फातिमतु तुरीदु, तुरीदु। और अत्तालिबातु युरिदना, युरिदना, अत्तालिबातु युरिदना, युरीदो युरीदूना तुरीदो युरिदना। देखिएगा, याद रखिए इसको, अगर आप तरतीब से याद रखना चाहते हो याद रखिएगा इसको। युरीदो, युरीदो, युरीदूना, एक मेल युरीदो, ये थर्ड पर्सन। देखिएगा, दो खानों में तकसीम कर ले तो याद हो जाएगा आपको, एक थर्ड पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन। क्लियर है, जी, थर्ड पर्सन के अंदर और सेकंड पर्सन के अंदर और फर्स्ट पर्सन के अंदर याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो थर्ड पर्सन का याद रखिएगा, एक मर्द युरीदो, बहुत सारे मर्द युरीदूना, युरीदो युरीदूना, युरीदो युरीदो, युरीदूना, और फर्स्ट थर्ड पर्सन के अंदर दो मेल और दो फीमेल भी है ना, तुरीदो, तुरीदो और युरीदना। युरिदना, तुरीदो और अब ये थर्ड पर्सन वाला टेबल खत्म हो गया, यहाँ पर दो मेल और दो फीमेल है ना, बल्कि डुअल को भी उसमें शामिल कर ले, डुअल को भी उसमें शामिल कर ले एक ही साथ में, तो हम कहेंगे 3 मेल के और 3 फीमेल के थर्ड पर्सन में, डुअल को भी साथ में लेके चलिए ताकि आपको जो है ना फिर उससे मेहनत ना करनी पड़े। तो थर्ड पर्सन के अंदर 3 मेल और 3 फीमेल, युरीदो युरीदान युरीदूना, ये 3 मेल के, ये 3 क्या है, मेल के, और 3 फीमेल के, तुरीदो तुरीदान युरिदना, तुरीदो तुरीदानी युरिदना, है ना। वो उससे याद रखिएगा आप, दहबा यदहबो से याद रखिएगा टेबल को तो ज़्यादा याद रहेगा। यदहबो यदहबाने यदहबूना, अगर वो एक भी याद है आपको तो हर जगह इस्तेमाल में आएगा वो, है ना। अगर आपको यदहबो यफ्तहो याद है तो ये भी याद हो जाएगा आपको। क्लियर है। हाँ जनाब वली साहब, टेबल अगर आपको एक भी याद है तो बस हर जगह वही चलेगा। फिर अगर आपको यदहबो यदहबाने यदहबूना याद है तो युरीदो युरीदानी युरीदूना आप उसी पर घुमा सकते हैं। फिर बिल्कुल एक अच्छी तरह याद कीजिए आसानी से। तो यदहबो यदहबाने यदहबूना एक मरतबा देख लो और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। यदहब 3 मेल के और 3 फीमेल के, 3 मेल के यदहबो यदहबाने यदहबूना, है ना। एक मर्द, 2 मर्द, बहुत सारे मर्द, फिर एक औरत, 2 औरतें और बहुत सारी औरतें, तो तुरीदो तुरीदान युरिदना, या तदहबो तदहबाने यदहबना, तदहबो तदहबाने। हाँ, अब सेकंड पर्सन पे आ जाते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर भी 3 आएंगे, है ना। तो अंता तदहबु, अंतुमा अंतुमा तदहबानी, तदहबो तदहबानी, और अंतुम तदहबूना। और अब जो ये 3 मेल के हो गए सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन के अंदर 3 फीमेल बाकी है हमारे कि अंती तदहबीना, अंती और अंतुमा तदहबानी, दोनों सेम रहेगा मेल फीमेल। अंतुमा तदहबानी और अंतुन्ना तदहबना, अंतुन्ना। तो ये 3 मेल के और 3 फीमेल के हो गए। और अना अदहबो और नहनु नदहबु, ये सेम है। तो वो 3 याद रखिए सिर्फ। थर्ड पर्सन में 3 मेल 3 फीमेल, सेकंड पर्सन में 3 मेल 3 फीमेल। यदहबो यदहबाने यदहबूना, तदहबो तदहबाने यदहबना, ये थर्ड पर्सन। हाँ जनाब। और सेकंड पर्सन में भी 3, तदहबो तदहबाने तदहबूना, तदहबीने तदहबाने तदहबना, अदहबो और नदहबो। याद रहेगा ये जो ना 3 को याद रखिए पहले। थर्ड पर्सन को याद कर लीजिए अच्छी तरह। 2 मरतबा बोलिए आप थर्ड पर्सन के, 3 मेल 3 फीमेल के, सिर्फ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं, ओनली थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के आपके हैं यज़हबु, हाँ, यज़हबूना, यज़हबानी, हाँ, यज़हबूना, हाँ, तदहबो तदहबानी यज़हबना, है ना। तो इसको याद करना चाहिए। इसको जो है ना कोई भी लफ्ज ले लें और उस पर घुमाइए। कतबा यक्तुबो से घुमाइए, यक्तुबु, हाँ, यक्तुबाने, हाँ, यक्तुबूना, हाँ,
تکتبو ہاں تکتبانے یکتبنا. یکتبنا. تو آپ جو ہے نا اس طرح آپ جو ہے نا کوئی نوٹ بک لے لیے, آپ کے پاس نوٹ بک ہے جیسا کہ ہے نا آلریڈی آپ کے پاس نوٹ بک ہے, تو اس کے اندر 10-15 الفاظ جو ہے نا لکھیے آپ سارا, یہ تین جو ہے نا تھرڈ پرسن کے تین جو ہے نا لکھیے اس کو, ہے نا, تو یاد ہو جائے گا. جب وہ یاد ہو چکا ہوگا تو سیکنڈ پرسن کو یاد کیجیے پھر, ہے کہ نہیں. فتح یفتح سے 3 بتائیے گا, 3 میل 3 فیمیل, تھرڈ پرسن ولی صاحب. فتح یفتح سے يفتحوا ہاں يفتحوا يفتحان يفتحون تفتحوا تفتحان یفتحنا, تفتحوا تفتحانی یفتحنا. یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا نئے الفاظ تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس, ہے کہ نہیں, الفاظ بہت سارے ہیں. ان لفظوں میں سے 10 الفاظ لیجئے یا 15 الفاظ, اور ان کو جو ہے نا سارا لکھیے نوٹ بک میں. تھرڈ پرسن کے 3 میل اور 3 فیمیل کے لکھیے. آگے بڑھتے ہیں نمبر 4 کی ایکسرسائز. یسأل المدرس کل من الطلاب هذین سوالین. اب یہ کہہ رہے کہ ٹیچر پوچھے ہر اسٹوڈنٹ سے یہ دونوں سوال, تو بہرحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں, آلریڈی ہم یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. یعنی یہ انٹریکشن کے لیے کہا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا مادہ تريد پوچھے تو پھر جو ہے نا مادہ یرید کا میلا, یہ مشق کے لیے دیا ہوا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 5. وہ چاہتے ہیں کہ اریدو سے فیملیئر. ہاں تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ میں. نمبر 5 کی ایکسرسائز. ضع فی الفراغ فیما یلی مؤنث الاسماء الدالہ علی الالوان کما ہوا معدن فی الامثلۃ. یہ دیکھیے گا ہم نے ایک بات یہ بتائی تھی اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ریڈ پین تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, قلم احمر. احمر کا مؤنث کیا پڑھا تھا ہم نے, اب یہ دیکھیے حمراء. تو کوئی بھی لفظ اگر مؤنث ہے تو حمراء, اور مؤنث لفظ مذکر ہے تو احمر. تو احمروں کا مؤنث حمراء. حمراء یہ اچھی طرح یاد رکھنا. دیکھیے گا حقیبۃ لفظ مؤنث ہے, تو اس کی جو صفت ہے حمراء, تو مؤنث لفظ ہے تو اس کی صفت حمراء, مذکر لفظ ہے تو اس کی صفت احمر. تو احمروں کا مؤنث یہ یاد رکھیے گا اور بس خلاص. تو شعر اسود, شعر کا مطلب بال, کالے بال. شعر اسود کا مطلب کالے بال. تو اسود کا مؤنث کیا آتا ہے, سوداء, ہے نا. اگر کہیں گے کالی عورت تو کیسے کہیں گے ہم, کہیں گے کالا آدمی تو کیسے کہیں گے, رجل احمر, رجل اسود, رجل. اور کالی عورت تو کیا کہیں گے ہم, امرأۃ سوداء. لفظوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, لفظوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. امرأۃ سوداء, امرأۃ. تو اسی طرح جو ہے نا سارا کچھ چلے گا. اسود کا مؤنث سوداء. یا لاسٹ میں لکھوایا تھا حمراء بیضاء خضراء. جی بالکل. اچھا تو یہ دیکھیے گا انہوں نے لحیۃ سوداء, کالی داڑھی, لحیۃ سوداء کالی داڑھی. تو لحیۃ مؤنث لفظ ہے کہ نہیں, تو اس کے حساب سے سوداء آیا. اور لحیۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے, داڑھی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے. مندیل ابیض, سفید ٹاول یا سفید رومال. تو ابیضوں کا مؤنث کیا آئے گا, بیضاء. یہ دیکھیے گا ورقۃ بیضاء, سفید پیپر, ورقۃ بیضاء. تو ورقۃ لفظ, ورقۃ کا مطلب کیا ہو رہا ہے, پیپر, یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو ہے نا ملف اصفر, فائل. ملف اصفر یلو فائل. ملف کا مطلب کیا پڑھا ہے ہم نے, فائل. تو اصفر کا مؤنث کیا آنا چاہیے, صفراء. تو ہم کہیں گے سیارۃ صفراء. ہاں یہ قرآن کے سورۃ البقرہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا نا, گائے کیسی چاہیے ویسی چاہیے, گائے کے بارے میں حجت کر رہے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, ہے کہ نہیں, کہ وہ گولڈن کلر کی ہو وہ گائے. اور انہوں نے کہا کہ ما لونھا, بنی اسرائیل نے پوچھا کہ یہ بھی بتاؤ وہ گائے کا کلر کیسا ہو. حجت کر رہے تھے نا بار بار, یہ ٹال مٹول کر رہے تھے نا, زبانی کر رہے تھے. ان کو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرے, ہے کہ نہیں. تو حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگے وہ کیسی ہو, اس کا کلر کیسا ہو, اس کی حقیقت کیسی ہو, بس. تو انہوں نے ایک سوال یہ کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتاؤ اس کا کلر کیسا ہو, ما لونھا, گائے کا کلر کیسا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے پوچھا تو اللہ فرمایا کہ کہو کہ گولڈن کلر کی, وہ یلو کلر کی ہو, گولڈن یلو ہو. تو فرمایا کہ بقرۃ صفراء, کیا فرمایا, فاقع لونھا, خوب برائٹ کلر ہو, وائبرنٹ کلر ہو اس کا, بالکل بھڑکیلا. تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو بہترین لگے وہ, یعنی دیکھتے ہی دیکھنے والا آشش کرنے لگے کیا گائے ہے نا. تو بقرۃ صفراء, ٹھیک ہے. تو یہ لفظوں کو یاد رکھیے گا.
कमीसुन अखदर, अखदर का मुअन्नस क्या आएगा? अखदर का खदराउ, देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा सय्यारतुन, अब ये देखिएगा यहाँ पर कि मिलफ़ुन अस्फर हो, लेकिन सय्यारतुन मिलफ़ुन अस्फर, सय्यारतुन सफराउ, पीली गाड़ी, सय्यारतुन सफराउ, पीली गाड़ी। आपको ये लाइट डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? बुझा ले। मुझे तो से लग रही है। हाँ तो आप बुझा सकते हैं इस लाइट को। ओके वो ऐसा तो एक दो दिन से एलर्जी से। हाँ नहीं तो अगर आपको ये इशू हो इस लाइट से तो बुझा दें आप। अच्छा कमीसुन अखदर हो, लेकिन शजरतुन शजरतुन खदराउ, शजरतुन खदराउ का मतलब क्या होगा? सबस दरख्त। हाँ ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री। शजरतुन खदरा का मतलब क्या होगा? ग्रीन ट्री। याद रखिए। रजुलुन अस्मर, अस्मर का मतलब गेहूं, गंदुमी कलर। अच्छा पहली बार। हाँ अस्मर, हमारा और आपका जो कलर है उसको अस्मर कहते हैं। कमाची खुबूज अस्मर होती है कि नहीं, थोड़ी सी ब्राउन होती है कि नहीं, तो ब्राउन को कहते हैं लोग, जो ब्राउन को। जी रजुल अस्मर, तो रजुलुन अस्मर का मतलब गंदुमी कलर का आदमी, है ना। तो रजुलुन का मुअन्नस इमराअतुन, अभी हमने बताया था, इमराअतुन समराउ, इमराअतुन समराउ। बस ये हो गया। नंबर 6 की एक्सरसाइज, इक़रा मा यली मुतअम्मिलन अल अस्माअ अद्दाल्लता, मुतअम्मिलन अल अस्माअ अद्दाल्लते नहीं होना चाहिए, अद्दाल्लता होना चाहिए, वो टाइपिंग की मिस्टेक है वो। देखिए ग्रामर अगर आपको याद है तो वो गलती, अगर टाइपिंग की मिस्टेक तो हम खुद पकड़ सकते हैं। अल अद्दाल्लते नहीं हो सकता, वो अल अस्माअ मंसूब है तो उसकी सिफत जो है ना मंसूब अद्दाल्लते ही होगी, अद्दाल्लते नहीं होगी। जैसी सिफत वैसी मंसूब। हाँ मंसूब होगा तो अल अस्माअ अद्दाल्लता अलल अलवानी, अद्दाल्लते नहीं, तो उसको सही कर ले, अद्दाल्लते की वजह अद्दाल्लते कीजिएगा। इक़रा मा यली, नीचे पढ़िए, जो नीचे जो बात लिखी है उसको पढ़िए। मुतअम्मिलन, गौर करते हुए, अल अस्माअ, उन नामों पर गौर करते हुए, अद्दाल्लता अलल अलवानी, वो अस्मा जो के रंगों पर दलालत करते हैं, यानी जो कलर को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना, सिग्निफाई करते हैं। तो देखिएगा शाअरो रअसी अस्वदु व लिहयती बैदाउ, देखिएगा अब ये जो अल्फाज है तो इन पर तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिए। इसमें कौन से कलर के लफ्ज? अस्वद और बैदा। अस्वद और बैदा। जी तो तर्जुमा भी कीजिएगा, शाअरो रासी अस्वद व लिहयती बैदा, मेरे सर के बाल काले हैं और मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हैं। वेरी गुड। तो हमें जो है ना रंगों के नाम जो है ना मुदक्कर और मुअन्नस की शक्ल में याद होना चाहिए। शाअरो रासी अस्वद व लिहयती बैदा, मेरे सर के बाल काले हैं और मेरी दाढ़ी सफेद है। नंबर 2 का जुमला पढ़िए और तर्जुमा कीजिए, बोली साहब, एक एक दोनों। उरीदु क़लमन अज़रक़ व हक़ीबतन हम्रा, कलर के नाम कौन से इसमें, कलर वाले अल्फाज कौन से इसमें बताइए? अज़रक़ और हमरा। तर्जुमा भी कीजिए पूरे जुमले का। अज़रक ब्लू होता है ना जी, अज़रक ब्लू होता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं ब्लू पेन चाहता हूँ, हाँ और मैं ब्लू पेन और लाल बैग चाहता हूँ। बिल्कुल। उरीदो कलमन अज़रक़ा, मुझे एक ब्लू पेन चाहिए और एक रेड बैग। क्लियर है? मुझे ऐसा उर्दू में क्या कहेंगे? चाहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा कहेंगे हम। आई वॉन्ट, हम उर्दू में जैसा कहते हैं वैसे ही कहेंगे, लफ्जों का तर्जुमा नहीं करेंगे हम। क्लियर है? अच्छा नंबर 3 का जुमला इब्राहिम साहब आप पढ़िए और तर्जुमा कीजिए, और रंगों के वाले जो अल्फाज है वो बताइए मुझे। हाँ हाँ तो कलर वाले कौन से अल्फाज है इसके अंदर मुझे बताइए। वेरी गुड। तो तर्जुमा भी कीजिएगा फिर। वो गंदुमी कलर का है और हाँ? उसकी बीवी, उसकी दौजा या बीवी भी हाँ गंदुमी कलर की। वेरी गुड। तो वो जो आदमी है वो गंदुमी कलर का है, गंदुमगू है वो, और उसकी वाइफ भी जो है ना गंदुमी कलर की है, आटे की फैक्ट्री, ब्राउन है। क्लियर है? तो हम लोगों के सारे कलर, भी बोलते तो हैं। हमारा कलर वही है भाई। यूजुअली स्किन स्किन कलर नहीं, अब हम थोड़ी बोलेंगे स्किन कलर है, हम अपनी स्किन का कलर ही बता रहे तो स्किन कलर कैसे बोलेंगे? तो हम ये कहेंगे कि मैं गंदुमी कलर, उर्दू में कहते हैं गंदुम, गंदुम मतलब गेहूं। अच्छा नंबर 4 का जुमला है सय्यारतुल, आप पढ़िए और जुमला बताइएगा। वली साहब जुमले को पढ़िए। हाँ हाँ, उसमें कलर वाले कौन से अल्फाज है? खदरा और बैदा। वेरी गुड। तर्जुमा कीजिएगा जुमले का। प्रिंसिपल की गाड़ी सब्ज है, सब्ज है, सब्ज कहते हैं, सब्ज नहीं। सब्ज। जी बहरहाल आप लोग तो वहाँ नहीं रहे ना अपने वतन में, आप लोग ज्यादा इधर ही रहे, तो जो लोगों से सुनते हैं वैसे ही आप कहते हैं। असल में हमारा दीन भी ऐसी है, हम दीन भी वही फॉलो करते हैं जो सुनते हैं, हम जो है ना डिक्शनरी में देखते नहीं है ना लफ्जों को,
اسی طرح ہم قرآن و حدیث میں نہیں دیکھتے ہیں دین کو نا, ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی پر جو دین دیکھتے ہیں وہی دین کو فالو کرتے ہیں. اب ٹی وی پر پتہ نہیں لوگ استخارہ کر رہے بیٹھے بیٹھے آپ کا مستقبل بتا رہے 2 منٹ میں سیدھا استخارہ کر کے, ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ٹی وی پر, اور پوری قوم استخارہ کرنے میں لگی ہوئی ہے جو ہے نا. ابھی استخارہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ سے خود جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور کہیے کہ اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے وہ کر دیجیے, یہ استخارہ ہے. استخارہ کا مطلب تھوڑی فون کیجیے ٹی وی پر, ٹھیک ہے. تو ہمارا دین بھی جو ہے نا ہمارا سارا کچھ معاملہ دین ایسے ہی چل رہا ہے. تو بہرحال تو سیارۃ المدیر خضراء و سیارۃ المدرس بیضاء, ترجمہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ پرنسپل کی گاڑی سبز ہے اور ٹیچر کی گاڑی وائٹ ہے. ویری گڈ. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا ابراہیم صاحب اور ترجمہ کیجیے گا پھر. هذه البقرة السوداء جميلة. اس میں رنگ والا لفظ کون سا رنگ سوداء. جی سوداء. ویری گڈ. تو ترجمہ کیجیے گا, مجھے بتائیے جملے کا ترجمہ. یہ گائے کا کلر خوبصورت ہے اور کالا ہے. آپ بتائیے گا ولی صاحب ترجمہ کیا ہو سکتا ہے جملے کا؟ یہ خوبصورت گائے کالی ہے. یہ کالی گائے خوبصورت ہے. یہ کالی گائے خوبصورت ہے, ایسا ترجمہ کریں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ هذه البقرة السوداء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آ گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. هذه البقرة السوداء کا ترجمہ کیا کریں گے اب ہم؟ هذه البقرة السوداء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کالی گائے. یہ کالی گائے کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ یہ کالی گائے. یہ کالی گائے خوبصورت ہے, ایسا ترجمہ کریں گے, ہے نا. دس بلیک کاؤ, دس کاؤ از بلیک اینڈ بیوٹیفل, ایسا نہیں بولیں گے. دس بلیک کاؤ از بیوٹیفل. یہ البقرہ جمیلۃ موصوف صفت ہے؟ جی نہیں جناب, البقرہ اور السوداء یہ موصوف صفت ہے نا. البقرہ موصوف ہے, السوداء اس کی صفت ہے. کالی گائے السوداء اس کی صفت ہے, جمیلۃ نہیں. جمیلۃ. ہاں وہ تو خبر دے رہے ہیں ہم اس کے بارے میں. تو هذه البقرة السوداء یہ کالی گائے. ہاں جناب سمجھ میں آگئی. اچھا یہ نیا ٹیچر کہیں گے کہ بھی یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے, تو کیسے کہیں گے ہم؟ دوبارہ بتائیے. یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے تو کیسے کہیں گے؟ جملہ کیا بنے گا؟ یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے. کوئی مشکل لفظ ہے اس میں؟ یہ جملہ بتائیے پھر. یہ جو یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے, هذا الرجل الطويل مدرس. آپ بتائیے گا جملہ. اگر انہوں نے صحیح کہا تو وہ بتائیے کم از کم, اگر انہوں نے صحیح کہا, یا تو پھر آپ اپنا آپشن بتائیے. یہ لمبا آدمی خوبصورت ہے. هذا رجل, یہ لمبا آدمی. یہ لمبا آدمی خوبصورت, یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے. یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے تو کیا جملہ بنے گا؟ هذا انشاءاللہ جب وہ ختم ہو جائے گی تو ساری کتاب کا ریویژن کرواؤں گا آپ لوگوں کے لیے میں, اور اتنا گھسائی کریں گے اس میں جملوں کی, تو انشاءاللہ سارا جو ہے نا ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہوا ہے بک 2 کے اندر, سارے رول جو ہے نا آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. یہ جب بک ختم ہو جائے گی تو اس کا ریویژن ہوگا انشاءاللہ, اور پھر یہ کتاب نہیں چلے گی. پھر جو ہے نا ہمارا سارا جو ہے نا کمیونیکیشن چلے گا عربک میں, اور سارا آپ سے ترجمہ کرواؤں گا میں پھر پورے جملوں کا, جو ہے نا آپ جو ہے نا سمجھ جائیں گے پھر اچھی طرح چیزوں کو انشاءاللہ, ہے نا. تو بتائیے گا, 1-2 جملے بنا لیتے ہیں. یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے. یہ لمبا آدمی ٹیچر ہے. هذا اطول. یہ لمبا آدمی تو کیا کہیں گے؟ لمبا آدمی. لمبا آدمی کو کیا کہیں گے یہ بتائیے؟ لمبے آدمی کو کہیں گے رجل اطول. رجل اطول. اطول نہیں, اس میں تفضیل چلے گئے نا. اب تو اس میں تفضیل میں نہیں, بس لمبا آدمی. ہم تو کمپیئر نہیں کر رہے کہیں نا, وہ اس میں تفضیل میں نہیں جانا ہے. اس میں تفضیل تو کمپیریزن کے لیے آتا ہے, اس میں نہیں جانا ہے. تو ولی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے. هذا الرجل الطويل مدرس. هذا الرجل الطويل مدرس. هذا الرجل الطويل مدرس. ایسا یاد رکھیے گا. جملوں کو جو ہے نا ریپیٹ کریں گے جب ہم زبان سے جو ہے نا ریپیٹ کرنا چاہیے. اچھا نمبر 6 کا جملہ پڑھیے. ولی صاحب آپ پڑھیے گا. ما اجمل هذه الزهرة. اب یہ دیکھیں گے یہاں پر آ گیا یہ تو اسم التفضیل. اسم التفضیل نہیں ہے. جب ہم اسم التفضیل کہیں گے تو اسم التفضیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کمپیریزن ہوتا ہے. اسم التفضیل میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, اور ما لگا دیے اسم التفضیل کے ساتھ تو ونڈر بن رہا ہے, فعل التعجب بن جا رہا ہے. یہ فعل التعجب ہے. ما اجملا, ما اجملا. اچھا تو اب اس میں بتائیے گا رنگ کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ہاں زہرتن کا مطلب پھول. زہرتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ترجمہ کیجئے گا. یہ لال پھول کتنا خوبصورت. یہ لال پھول کتنا خوبصورت ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دس ریڈ فلاور. یہ لال پھول کتنا خوبصورت ہے. ترجمہ کلیئر ہے؟ ہاں ابراہیم صاحب جی.
ما اجملا کتنا خوبصورت ہے. ما اجملا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کتنا خوبصورت. یہ کتنا خوبصورت ہے. ایسا ترجمہ کیجئے گا, زبان سے کرنا ضروری ہے ہمارے. یہ لال پھول, یہ لال یہ لال پھول, پھول, یہ ریڈ فلاور, یہ ریڈ فلاور کتنا خوبصورت ہے. زہرتن کا مطلب ہوتا ہے فلاور. نمبر 7 کا جملہ ہے ہاتھ ورقتن بیضاء. ترجمہ کیجئے گا, ہاتھ ورقتن بیضاء. ہاتھی ورقتن بیضاء. ہاں مجھے سفید پیپر مجھے دو. ہاں, ایک سفید پیپر دو بس. ایک سفید پیپر. ہاں, گیو اے وائٹ پیپر. مجھے دو. مجھے کی ضرورت نہیں وہاں پر, ہاتھے نہیں ہے بس. ہاتھے, ہاتھے کا مطلب جسٹ گیو ہے نا. نی ہوتا تو ہاتھے نی, ہاتھی نہیں, تب ہوتا میں مجھے دو. اور یہاں کہتے آتی. آتی آتے بھی دوتے, آتے ہے وہ اصل میں, آتے ہے نا, وہ بھی صحیح ہے. تو ہاتھ ورقتن بیضاء وہ بھی صحیح ہے. آتے اور ہاتھ ایک ہی معنی میں آتا ہے. تو ہاتھ ورقتن قرآن میں ہے کہ نہیں, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو ہاتھ, ہاتھو, ہاتھ واحد کے لیے اور جمع کے لیے ہاتھو. ہاتھو برہانکم, اللہ نے فرمایا کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو. تو ہاتھ ورقتن بیضاء, دو ایک سفید پیپر. ٹھیک ہے, دو ایک سفید. دو ایک سفید پیپر. دو کا مطلب گیو ہے نا. اچھا, نمبر 8 کا جملہ ہے لمن هذه السيارة الصفراء. ولی ابراہیم صاحب, لمن هذه السيارة الصفراء ترجمہ کیجئے گا. ترجمہ کیجئے اس کا جملے کا. آپ اردو میں نہیں تو انگلش میں جمائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ انگلش میں بول سکتے ہیں, اگر اردو میں نہیں جم رہا ہے تو انگلش میں بولیے, نو پرابلم. آپ انگلش میں بھی جو ہے نا آپ جملے کو بول سکتے ہیں, اردو میں نہیں جم رہا ہو تو آپ لوگوں کو 1 سال کے لیے اپنا وطن بھیجنا پڑے گا دوبارہ اردو سے ہی کرنے. چلیے انگلش میں بولیے آپ. This yellow car, whom this yellow car is. ہاں جی, whom this yellow car is. ہاں, تو ہم کہیں گے کہ یہ یلو کار کس کی ہے, whom this yellow car is. ہے نا. یہ کار کس کی ہے. لمن هذه السيارة الصفراء کا ترجمہ کیا بنے گا, یہ پیلی, یہ پیلی گاڑی کس کی ہے. ایسا, یہ پیلی گاڑی کس کی ہے. تو السيارة الصفراء کا ترجمہ کیا کریں گے, پیلی گاڑی نا. جناب, السيارة الصفراء کا ترجمہ کیا کریں گے, پیلی گاڑی. بڑا گھر تو کیا کہیں گے ہم, بڑا گھر, بڑا گھر, بیت الکبیر. البیت الکبیر, البیت کبیر, البیت کبیر نہیں, البیت الکبیر, دونوں پر الف لام ہے نا. وائٹ ہاؤس تو کیا کہیں گے, وائٹ ہاؤس. البیت بیضاء, البیت بیضاء. بیضاء کیوں, البیت مذکر ہے کہ مؤنث. البیت الابیض. البیت الابیض, البیت الابیض. ہاں, البیت ابیض, ہاں البیت الابیض. جی. قرآن کے اندر سورہ بقرہ حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط, ہاں, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو الخیط الابیض اور الخیط الاسود وہاں پہ دیکھیے گا, ہے نا. اچھا, نمبر 9 کا جملہ احاط الدفتر ذو الغلاف الاصفر لکی یا حفصۃ. ولی صاحب, احاط الدفتر ذو الغلاف الاصفر لکی یا حفصۃ, جملے کا مطلب بتائیے مجھے. هذا الدفتر ذو الغلاف الاصفر. ہاں, لکی ذو ذو الغلاف الاصفر یا حفصۃ. لکی یا حفصۃ, لکی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بتائیے گا, جی, بتائیے جو سمجھ میں آتا ہے بولیے. غلطی سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں, غلطی سے ڈریے نہیں آپ, بنداز بولیے. چلیے, بنداز ہمارے یہاں کا لفظ ہے, یہ آپ لوگوں کا نہیں ہے. کیا یہ یلو گلاف والی نوٹ بک تمہاری ہے یا اے حفصہ. ہاں, بہت اچھا, صحیح ہے. اے حفصہ, کیا یہ یلو کور والا نوٹ بک تمہارا ہے. احاط الدفتر ذو الغلاف الاصفر, احاط الدفتر, کیا یہ نوٹ بک ذو الغلاف الاصفر جو کہ پیلے کور والا ہے, یلو کور والا ہے, لکی تمہارا ہے, یا حفصہ تو اے حفصہ. کلیئر ہے نا جملہ, بہت کلیئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا, اور ولی صاحب آپ ہی ترجمہ کیجئے. تلك الشجرة الخضراء التي امام الجامعة. ویری گڈ, امام الجامعة, ہاں صحیح ہے, امام الجامعة, صحیح ہے. ما اجمل تلك الشجرة الخضراء التي امام الجامعة. کتنا خوبصورت جملہ لمبا ہے لیکن سمپل ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. کتنا خوبصورت ہے وہ سبز درخت ہاں, جو کہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. بالکل صحیح. کتنا خوبصورت ہے وہ پیلا گرین ٹری, ہرا درخت, سبز درخت یا ہرا درخت. ٹھیک ہے. ما اجمل تلک الشجرۃ الخضراء,
وہ گرین ٹری کتنا خوبصورت ہے, وہ گرین ٹری کتنا کتنا خوبصورت خوبصورت ہے. التی امام الجامعتی جو کہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. کلیئر ہے؟ جی بالکل. یہ جملہ لمبا ہے لیکن بہت آسان ہے. یہ کہہ رہے ہیں نمبر 7 کی ایکسرسائز ہے کہ ضع فی الفراغ, خالی جگہ میں رکھیے. کیا رکھیے؟ فیما یعنی نیچے, نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں رکھیے. کیا رکھیے؟ کلمتن, ایک ایسا لفظ رکھیے, تدلو جو کہ دلالت کرتا ہو, یعنی جو سگنیفائی کرتا ہو, جو ڈینوٹ کرتا ہو, جو انڈیکیٹ کرتا ہو کس چیز کو؟ لون کو, رنگوں کو, رنگ کو. ایسا لفظ خالی جگہ میں استعمال کیجیے جو کلر کو بتاتا ہو. کلر کو بتاتا اعلی لون مناسبن, ہے نا, تدل اعلی لون ہوں. مناسبن, مناسب کلر کو انڈیکیٹ کرتا ہو. تو کلر والا لفظ رکھنا ہے آپ نے. اب یہ دیکھیے گا شعر و راسے کا و لحیتو کا. تو اب شعر و راسے کا, یہاں پر اس کے بعد کلر کا کوئی لفظ رکھیے. شعر و راسی کا اسود, شعر و راسی کا و لحیتو کا بیضاء رکھیے, کچھ بھی رکھیے, بیضاء رکھیے. ہاں بیضاء رکھیے, ہے نا. اچھا حقیبتی, حقیبتی حمراء, حقیبتی حمراء, ٹھیک ہے. نمبر 3 ہاتھ قلمن و ورقتن, وزراء, نہیں ہاتھ قلمن خالی جگہ میں ایک لفظ رکھیے, و ورقتن پھر خالی جگہ میں ایک لفظ رکھیے. ہاتھ قلمن بیضاء کیوں؟ قلمن مذکر ہے کہ مؤنث؟ نہیں قلمن جو لفظ ہے مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. تو مذکر والا لفظ کیا بنے گا؟ بیدن یا ابیض نا, بیض نہیں, ابیض. ابیض, کیا ہوگا ہمارا؟ ابیض. وائٹ کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ ابیض, اور ابیض کا مؤنث کیا بنے گا؟ بیض, بیضاء. بیضاء, ابیض کا مؤنث کیا بن رہا؟ بیضاء, ہے نا. تو ہاتھ قلمن, اب بولیے دوبارہ, ہاتھ قلمن ابیض, ابیض منصوب پڑھیں گے نا, قلمن منصوب ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ابیض کو بھی مؤنث پڑھیں گے, صفت کو بھی منصوب پڑھیں گے. موصوف صفت دونوں ایک جیسے رہیں گے اعراب میں بھی, ٹھیک ہے. تو یہ منصوب ہے تو وہ منصوب. تو ہاتھ قلمن ابیض نہیں, ہاتھ قلمن ابیض و ورقتن بیضاء, بیضاء و ورقتن بیضاء, بیضاء. یا ہاتھ قلمن احمر مثلا, ہاتھ قلمن احمر و ورقتن بیضاء. ہمیں جو ہے نا ایک ریڈ پین دے دو اور ایک وائٹ پیپر دے دو, تو ہم کہیں گے ہاتھ قلمن احمر احمر, یا ازرق, ہاتھ قلمن ازرق و ورقتن بیضاء و ورقتن بیضاء. جی. نحن نکتب بالقلم, نمبر 4 نحن نکتب بالقلم والمدرس یکتب بالقلم. تو اب دیکھیے گا نحن نکتب بالقلم, ہم لکھتے ہیں, کون سے پین سے لکھتے ہیں ہم لوگ اسٹوڈنٹ؟ اسود, اسود یا پھر ازرق. ہاں تو لکھے, بولیے جملہ نحن نکتب بالقلم. نحن نكتب بالقلم ازرق. بالازرق کیسے ہوگا؟ اب بالقلم مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. بالقلم کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ القلم کو کیا پڑھ رہے ہیں یہاں؟ مرفوع منصوب مجرور. مجرور, تو اس کے صفت بھی وہی لائیں گے, پھر جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کی صفت بھی وہی آئے گی. تو نحن نکتب بالقلم ازرقی, بالقلم الازرقی, نحن نکتب بالقلم, ہم بلو پین سے لکھ رہے ہیں یا لکھتے ہیں, ہم بلو پین سے لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں. والمدرس یکتب بالقلم احمری, اور ٹیچر لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے ریڈ پین سے. تو ہم جو ہے نا بلو پین سے لکھتے ہیں اور ٹیچر لکھتا ہے ریڈ پین سے. والمدرس یکتب, جناب والمدرس یکتب بالقلم احمر, بالقلم الاحمری, کیا کہیں گے ہم؟ بالقلم الاحمر. جی. کتب یکتب سے فعل امر کیا آتا ہے جناب؟ کتب یکتب اکتب, اور فعل نہیں کیا آتا ہے؟ لا تکتب. ریڈ پین سے مت لکھو تو کیا کہیں گے ہم؟ لا تکتب. لا تکتب. ریڈ پین سے مت لکھو تو پورا جملہ کیسا بنے گا؟ لا تکتب بالقلم الاحمر. جی. لا تکتب بالقلم الاحمر. اچھا چلیے, نمبر 5 کا ہے سیارتی و سیارت زمیلی. تو سیارتی و سیارت زمیلی, سیارتی اسود, سیارتی اسود, نہیں سیارتی مؤنث ہے, سیارہ کے مذکر ہے. جی. سیارتی سوداء, سوداء, سیارتی سوداء, ہاں میری گاڑی بلیک ہے, میری گاڑی بلیک ہے, بلیک ہے. وہ سیارت زمیلی, اس کو اگر یلو بولنا ہوگا تو صفراء. صفراء. جی. وہ سیارت زمیلی صفراء, ٹھیک ہے. نمبر 6 کا جملہ لمن ذلک البیت ذو الباب, کس کا ہے وہ گھر جو کہ فلا فلا کلر والا دروازہ ہے جس کا؟
تو لمن ذالک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ کون سا گھر؟ ذوالبابل اصفری، ذوالباب، ہاں کچھ بھی لگائیے، ذوالبابل ذوالبابل بنی، نہیں، یہ اسی میں سے جو لگائیے ہے نا، ذوالبابی، ہاں، اسمر، احمر، اصفر، ازرق، ذوالبابی، ابیض، ذوالبابل اصفری، ابیض، ابیض، اصفری، کلیئر ہے، کوئی بھی لفظ لگائیے۔ نمبر 7 کا جملہ ہے ما اجمل هذه البقرۃ، ما اجمل هذه بقرۃ، ہاں کتنی خوبصورت ہے یہ گائے، کون سی گائے؟ کلر بتائیے اس کا۔ سوداء، سوداء، ما اجمل هذه البقرۃ سوداء، سوداء، یہ کالی گائے کتنی خوبصورت ہے، یہ کالی گائے، ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ کالی گائے کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں۔ نمبر 8 لا تکتب بالقلم الاحمر، احمری، لا تکتب بالقلم الاحمر، ریڈ پین سے مت لکھو، لا تکتب بالقلم الاحمر، یہ جملے یاد کرنے والے سارے کچھ کام آتے ہیں۔ نمبر 9 کا جملہ المندیل وسخ، المندیل، وسخ، ہاں تو کلر بتائیے المندیل کا، مندیل کا کلر بھی بتائیے۔ الابیض، ابیض، المندیل الابیض وسخ، المندیل الابیض، الوسخ، تو اسے بھی اکتفا کیا جائے کہ آگے بڑھا جائے؟ آپ لوگ جیسے کہیں ویسا، اچھا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، لمبی ہے ایکسرسائز یہ ماشاءاللہ، ہاں تو یہ میرا خیال ہے ایک لیسن اور لے گی ہمارا، ایک کلاس اور لے لے گی یہ تو، ہے نا، تو میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ تو وہ جو ہے نا 2 منٹ کے لیے ہم 2 منٹ کے لیے اپنا تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یذهب یذهبان یذهبون، یذهب یذهبان، اور 3 فیمیل کے یذهبن، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان یذهبن، ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے نا رٹیں گے تھوڑا سا، تو اگر آپ کو دلچسپی ہے تو اس کو رٹ ڈالیے گا، ہے نا۔ یفتح یفتحان، یفتحون تفتح یفتحان، تفتح تفتحان یفتحن، یفتحن، ہے نا۔ اس کو اگر رٹیے تو تھوڑا سا ٹائم نکالیے گا گھر میں، اس میں یا خالی گاڑی میں جیسے، تو جب بھی خالی ٹائم ملے تو اس میں کیا کرنے کا 10 منٹ ایکسرسائز کیجیے اس کی، ہے نا۔ جیب میں لکھ لیے یہ کچھ ورب جو ہے نا، کچھ الفاظ جیب میں لکھ کے ڈال لیجیے ایسے پیپر میں، مجھے میرے پہ عادت ہو رہتی ہے، میرے پہ سال بھر میرے جیب میں کچھ نہ کچھ پیپر رہتے ہی ہے، دیکھیے گا یہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے میرے پاس اسٹوری، یہ عادت بنائیے آپ لوگ بھی، یہ دیکھیے گا کچھ نہ کچھ لکھ کے میں جو ہے نا، کچھ نہیں تو قرآن کی آیتیں لکھوں گا، اس کو یاد کرتا ہوں، مجھے کیا ہے قرآن کی آیتیں جو امپورٹنٹ ہے وہ یاد کر ڈالتا ہوں میں، یہ دیکھیے گا جو بھی امپورٹنٹ چیز، یہ دیکھیے گا یہ ایسے پیپر، یہ جو ہے نا سال بھر میرے جیب میں کچھ نہ کچھ کہانی لگی رہتی ہے، یہ لوگ عادت ڈالیے آپ لوگ پین پیپر کی، میں لے لوں گا، میں لے لیتا ہوں، بسم اللہ۔ تو آپ لوگ جو ہے تو تھوڑا سا پیپر پر آپ لوگ سارے وربس لکھیے، ہے نا، 10 الفاظ لکھیے، 20 الفاظ لکھیے کتاب میں دیکھیے، اور اس کو جیب میں رکھیے، بس ایک دیکھیے اس کو اور اپنی زبان پہ گھمائیے، یفتح یفتحان یفتحون تفتح یفتحان یفتحون، اس طرح کا، تو اس سے یہ جو ہے نا یاد ہو جائے گا آپ کو، یہ ٹیبل بھی یاد ہو جائے گا اور الفاظ کا ریویژن بھی ہو جائے گا آپ کا، تو ہے نا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا اس کی مشق کریں گے، جو ہے نا 10 منٹ اس کو 5 منٹ کم سے کم جو ہے نا اس پر لگایا کریں آپ لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔